مر کر مٹی کی چادر اوڑھ کر ایسا بے نام و نشان ہوگا کہ کوئی نہ فاتحہ پڑھنے والا ہوگا نہ کوئی دعا کرنے والا ہوگا۔ بے حیا معاشرہ وہ زمین کے لیے، دھرتی کے لیے ناسور بن جاتا ہے، اور پاکیزہ معاشرہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت پھول ہوتا ہے جس میں مہک، جس کی مہک سارے عالم کو چمکاتی ہے، سارے عالم کو خوشبودار کرتی ہے۔ دمشق جب فتح ہوا تو قیصر کی بیٹی وہاں کے حکمران کی بیگم تھی، توما، اس کا نام تھا توما، وہ قتل ہو گیا۔ جب باندیاں کٹھی ہوئیں مال غنیمت میں تو حضرت خالد کو پتہ چلا قیصر کی بیٹی بھی باندیوں میں، تو انہیں ایک دم اس کو الگ کیا، خیمہ لگوایا، اس کی نوکرانیوں کو اس کے ساتھ کیا اور ان کے لیے پہرا مقرر کیا۔ پھر عزت و احترام کے ساتھ 400 آدمیوں کا دستہ فوجی صحابہ کافر کی بیٹی کو پہنچانے جا رہا ہے کہ جاؤ اس کے باپ کے پاس پہنچا کر آؤ، اسے کہو کہ ہم دشمن کو بھی یہ عزت دیتے ہیں، ہم عزت کی یوں حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 400 مقدس ترین انسانوں کا قافلہ ایک کافر کی بیٹی کو پہنچانے کے لیے بارڈر تک گیا، انطاکیہ آج کل ترکی میں ہے۔ جب قیصر کی بیٹی نے بتایا نا کہ میرے ساتھ خالد بن ولید نے یہ سلوک کیا ہے، اور مسلمان روزانہ اخبار میں عزتیں لوٹی ہوتی ہیں، لوٹنے والے امریکہ سے نہیں آئے، انڈیا سے نہیں آئے، اسرائیل سے نہیں آئے، فرانس سے نہیں آئے، اپنے ہی ہے۔ ماؤں نے جن کے چھوڑ دیا، باپ نے کمائی کے چکر میں بتانا بھی چھوڑ دیا، تو درندے بن کے باہر نکل آئے، وحشی بن کے باہر نکل آئے۔ یہ کوئی امریکہ کی سازش ہے؟ روزانہ عزتیں لٹ رہی ہیں۔ جب قیصر کو پتہ چلا، اس کی بیٹی نے بتایا تو قیصر رونے لگا اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں ایک دن آئے گا کہ میرے اس تخت کے بھی مالک ہوں گے جس پر میں آج بیٹھا ہوا ہوں۔ اور 6 مہینے بعد وہ ہوا، اللہ نے انطاکیہ بھی صحابہ کے قدموں میں ڈالا۔ میرے عزیزو، ہماری ایک عزت ہے، ہماری ایک ناموس ہے، ہماری آنکھ بے حیا نہیں ہوتی، ہم اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اپنی زندگی کی راہیں طے کرتے ہیں، ہم اس کو کراس نہیں کرتے۔ اگر عبرت کا نشان دیکھنا ہے تو جاؤ جا کے یورپ میں دیکھو، امریکہ میں دیکھو کہ وہاں کی عورت کا کیا حال ہے، وہاں کی ماں کا کیا حال ہے، وہاں کی بہن کا کیا حال ہے۔ اپنے آپ کو اس سے باہر مت لے جاؤ، علم ضرور حاصل کرو، تعظیم مت لو۔ مغرب میں تو سورج ڈوب کر اعلان کرتا ہے کہ مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ابھرنے کے لیے اللہ نے مشرق کو بنایا ہے، تو اپنی تہذیب کی، اپنی عزت کی، اپنی ناموس کی حفاظت کرو، اپنے استادوں کی قدر کرو، جس سے پڑھو اس کے سامنے ساری زندگی سر جھکا کے چلو، چاہے وہ اچھا ہے برا ہے۔ اگر تمہارا استاد ہے ساری زندگی اس کے آگے سر نہ اٹھانا، اللہ تمہارے علم میں برکت دے گا، تمہارے علم میں برکت دے گا۔ اگر استاد کو بے عزت کرو گے تمہارے لیے علم کے دروازے بند ہوں گے، خیر و برکت کے دروازے بند ہو جاؤں گے۔ یہ بھی باپ کے درجے میں ہے، تمہارا استاد بھی ایک باپ ہے جس کی پشت سے نکلے ہو، ایک ماں ہے جس نے تمہیں گود میں پالا ہے، ایک ماں جو تمہاری ساس بھی تمہاری ماں ہے، خالہ بھی تمہاری ماں ہے، پھوپھی بھی تمہاری ماں ہے، استاد تمہارا باپ ہے۔ ان سب رشتوں کی عزت کرنا سیکھو، قدر کرنا سیکھو، سب کچھ لوٹ کے اللہ تمہاری جھولی میں ڈالے گا۔ تمہیں خوبصورت زندگی گزار کر جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو اللہ کے محبوب کے ہاتھوں سے جام کوثر سب سے پہلے پلائے جاؤ گے، اور عزت کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہوگے، اور اللہ پاک کے دربار میں عالی مقام لے کر ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ یہ تو دکھوں کا جہان ہے۔ تم خود سوچو، جب آدمی آبزرویشن میں بیٹھا ہو تو سکھی ہوتا ہے کہ تنگ ہوتا ہے کہ یار وی سی صاحب دیکھ رہے ہیں، یار وی سی صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ فٹ ہے، یار کیمرہ لگا ہوا ہے۔ میرے اللہ کے کیمرے یہ 2 کرامن کاتبین ہر وقت ہمیں آبزرویشن میں لیے بیٹھے ہیں۔ موت تو چھٹی کا نام ہے، اگر اللہ راضی ہو گیا تو موت چھٹی، سیدھے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ تو سارے بچے اس کی نیت کرو، ارادے کرو، اللہ سے مانگو، وہ خوبصورت زندگی لے کر جاؤ جس پر پھر یہ سارے مزے اللہ آگے تمہیں کھانے کے بھی پورے کر دے، شادی کے بھی پورے کر دے، گھروں کو بھی پورے کر دے، اور عزت کے بھی ہو جائیں، کامیابی کے بھی ہو جائیں، اللہ پاک سے لینے والی بھی بن جائے۔ 5 فٹ نالا سے کی کرنا ہے؟ یہ تو ہم گھستے 5 فٹ کے ہو کے رہ گئے۔ ہمارے بابا آدم 130 فٹ کی ہائٹ تھے، اماں ہوا 130 فٹ کی ہائٹ پر تھی۔ یوسف علیہ السلام کا تو لوگ جانتے ہیں سب سے خوبصورت تھے۔ عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا یہ کم معلوم ہے، حضرت حوا سب سے حسین خاتون تھی،
سب سے حسین حضرت حوا، دونوں اما ابا 130 فٹ کی ہے۔ جنت میں جانے سے پہلے ہم چھوٹے کرتے ہوں گے، چونکہ جنت کی لڑکی، جنت کے خادم سب 130 فٹ پر ہیں، سب 130 فٹ میں، تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ پر لے جائے گا، 130 فٹ۔ یہ پیسج آف ٹائم نے چھیلتے 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 یہ کر لیا ہے۔ 10,000 سال نے ہمیں گھسا 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 کے 5 فٹ پہ آ کے کھڑا کیا ہے۔ واپس جاؤ گے 130 فٹ، آدم بھی، حوا بھی، جنت کی حور بھی، یہ خواتین بھی، آپ بھی سب 130 فٹ پر جاؤ گے۔ اور جنت کی عورت کو اللہ نے مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا، سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے کلام کرے ان میں زندگی کی روح پھونک دے، کلائی نمودار ہو جائے، 7 آسمان کے اندھیرے 7 زمینوں کے اندھیرے روشنیوں میں تبدیل ہو جائیں، یہ ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو یہ آخری انجام ہے میرے عزیزو۔ یہاں رہتے ہوئے نماز کے پابند رہو، اگر آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو۔ میں نے بھی ہاسٹل لائف گزاری، بہت چھوٹی عمر میں گزاری، میں تو 11 سال کا تھا جب میرے باپ نے مجھے بھیج دیا لاہور، کہتے ہیں ڈاکٹر بنانا ہے، تو میں ہاسٹل لائف میں ایک عرصہ گزرا ہے میرا، اور اچھے اداروں میں گزرا ہے، تو لڑائیاں جھگڑے یہ سب کچھ نفرتیں چلتی ہیں۔ میں کم جو آپ بچے بچیاں آئے ہوئے ہو، اگر کسی سے لڑے ہوئے صلح کر لو، کسی استاد سے بے ادبی ہوئی ہے جا کے معافی مانگ لو، اپنے ماں باپ سے کوئی گستاخی ہے جا کر معافی مانگ لو، کسی بہن بھائی سے لڑائی ہے معافی مانگ لو، کوئی خامن بیوی سے ناراض ہے، بیوی خامن سے ناراض ہے، تو ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے۔ آپس میں محبت سے رہو، درگزر سے رہو، کہیں لڑائی ہو جائے صلح کرواؤ، کہیں جھگڑا ہو جائے صلح کرواؤ، چپ رہنا سب سے بڑی صلح۔ تھوڑی دیر